السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کی اتباع پر اور صحابہ کی آپ سے بے لوث محبت پر۔ موضوع چونکہ طویل تر ہے اسی لیے ہم اسے 2 ریکارڈنگز میں بانٹ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان کے نفسوں سے زیادہ، ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، رواہ البخاری و مسلم۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے اہم جو ایک حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا اور آپ کی ایسی اتباع کرنا جو بے لوث ہو، خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو، اور یہی کامل ایمان کی لازمی شرط ہے۔ اور صحابہ نے ایسی محبت کی عملی مثالیں بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، یا وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب لے آئے، کیونکہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو 3 چیزیں جن کی محبت لازم ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور راہ جہاد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن حشام کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی کریم کے ساتھ تھے اور سیدنا عمر بن الخطاب آپ کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ زبان رسالت سے یہ بات سننی تھی کہ عمر تڑپ اٹھے اور عرض کیا، ہاں اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا، ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہر بندہ مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت دنیا کی تمام محبتوں سے عظیم تر اور بڑھ کر ہونی چاہیے، اور جو اس معیار پہ پورا نہ اترے اس کا ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز اس دنیا میں ہے وہ ہے رسالت۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے؟ کہا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب تھے جتنے شدید پیاس کے وقت پیاسے کو ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا۔ صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، جان ساری اور فداکاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ زید بن وسنا کو کفار نے پکڑ لیا، انہیں قتل کرنے کے ارادے سے حرم سے باہر لے چلے۔ راستے میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی جائے اور تم گھر میں آرام سے رہتے؟ زید بن وسنا نے کہا، اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ بات گوارا نہیں کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہوں۔ میں تو اپنے آقا پہ فدا ہو جاؤں تب بھی میں ان کی محبت کا قرض نہیں چکا سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور بے اختیار یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا، ہم نے کسی کو کسی سے ایسی محبت نہیں کرتے دیکھا جیسے محمد کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ اور بہقی کی صحیح روایت۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب بن عدی کفار کی ایک سازش میں ان کی زد میں آ گئے۔ کفار نے انہیں چند دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا، پھر انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے ایک مقام پہ لے آئے۔ تختہ دار پہ کھڑا کرنے کے بعد ان ظالموں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوکنی شروع کر دی۔
اور ان سے کہتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہوتے؟ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے اگر تم اسلام چھوڑ دو۔ کہا جب اسلام نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کروں گا؟ جب نبی کی محبت نہ رہی تو یہ دل کیوں سلامت رہے؟ ظالم کفار نے نیزوں سے ان کے جسموں کو چھلنی کرنا شروع کر دیا، انہیں اذیتیں دینے شروع کر دی، اور ایک شقیق القلب نے نیزے سے جگر چھیدتے ہوئے کہا اب تو تم ضرور یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے اور تم چھوٹ جاتے۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا خباب کہ نیم بے ہوش وجود میں جوش طاری ہو گیا اور بولے اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے عوض میرے نبی کے پائے مبارک میں پاؤں میں کوئی ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ سیدنا خبیب عین اس وقت جب انہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو چند فی البدیہہ اشعار کہہ رہے تھے جن سے ان کی نبی سے محبت چھلکتی ہے۔ کہتے ہیں گروہ در گروہ لوگ میرے اطراف میں جمع ہیں، انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا، سب مجھ سے دشمنی نکالنے میں پرجوش ہیں کیونکہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ میں ہلاکت گاہ میں بندہ ہوا ہوں، قبیلوں نے تماشا دیکھنے کے لیے عورتوں بچوں کو بھی بلا رکھا ہے۔ مجھے ایک مضبوط لکڑی کے پاس لے آئے اور میرے بدن میں کیل ٹھوکے اور مجھ سے کہا کفر اختیار کرنے سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن میرے لیے تو اس سے زیادہ موت آسان ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں کہ میں دشمن سے عاجزی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں کہ میں دشمن سے عاجزی کروں گا اور نہ ہی ان کے سامنے چلاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور میں موت اس لیے قبول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے محبوب محمد رسول اللہ سے بہت محبت ہے۔ مجھے ڈر نہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہی ہے، ہاں میں جھلسا دینے والی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ اب انہوں نے مجھے خوب زدکوب کر کے میرا گوشت کاٹ دیا، مجھے نیزوں سے چھلنی کر دیا، ہاں مجھ میں زندگی کی امید جا رہی ہے۔ میں اپنی درماندگی و بے کسی کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کس پہلو پہ گرتا ہوں۔ بس اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے ان پارائے ہائے گوشت کے ہر ٹکڑے میں برکت دے کہ میں اپنے نبی کی محبت میں قربان ہو رہا ہوں۔ روز محشر مجھے میرا رب میرے نبی کا ساتھ دے۔ سیدنا سعید بن عامر کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے وجہ دریافت کی کہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہے، آپ کیوں ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، میں اس مجمع میں موجود تھا جب خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ان کے بدن میں کیلیں ٹھوکی گئی، انہیں نیزوں سے چھلنی کیا گیا، ان کے گوشت کو زندہ کاٹا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھی، مجھے ان کے اشعار ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میری روح کانپ جاتی ہے، میں تڑپ جاتا ہوں، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میں اس تکلیف کا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا جو خباب بن عدی نے محمد رسول اللہ کی محبت میں برداشت کی تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ نے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جانساری کی کئی مثالیں پیش کی۔ کفار کی فوج پشت سے حملہ آور ہوئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے رحم دشمنان کے نرغے میں آ گئے۔ اس وقت آپ کے قریب چند جانثار صحابہ تھے جو آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو ہاتھ اور سینے سے روکتے رہے۔ سیدنا ابو طلحہ نے 70 سے زیادہ تیر اپنے ہاتھ اور سینے سے روکے تھے اور ان شدید زخموں کی سبب ان کا ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ ایک موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے دیکھنے لگے تو سیدنا ابو طلحہ نے کہا جو کہ آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نیچے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا کوئی تیر آپ تک پہنچ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب تک مجھ میں جان ہے دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا، مت دیکھیں آپ نیچے ہو جائیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو دجانہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اپنی پیٹھوں پہ انہوں نے تیر کھائے اور ذرا حرکت نہ کرتے تھے کہ کوئی تیر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ اس غزوے میں نبی کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو ایک انصاری خاتون بے اختیار میدان احد کی طرف نکل پڑی کہ اس غزوے میں اس عورت کے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سب شہید ہو گئے تھے۔ وہ جب آگے بڑھی تو ایک پوچھنے والے سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ کہا ماں جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ سامنے لاش پڑی ہے۔
کہتی ہیں میرے بیٹے کو چھوڑو، آمنہ کے لال کی بتاؤ۔ تھوڑا آگے بڑھی تو بتایا آپ کے سر کا سائیں بھی اٹھ گیا، آپ کا شوہر بھی چلا گیا۔ میرے سائیں کی چھوڑو، امت کے سائیں کی بتاؤ۔ ماں جی آپ کا بھائی بھی چلا گیا، شیما کے ویر کی مجھے خبر دے دے کوئی۔ ماں جی ہر رشتہ آپ سے چھن گیا۔ ماں جی اب آپ کا باپ بھی نہیں رہا۔ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دو۔ اور جب چہرے انور پہ نظر پڑی تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جنہیں تاریخ نے رقم کیا۔ انہوں نے کہا بابی و انتی و امی یا رسول اللہ لا ابالی اذا سلمت من عتب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول، اب میں بھی ہلاک کر دے جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ کل مصیبت بعدک الجلل، اے نبی آپ کے بعد تمام مصیبتیں ہیں، تمام غم آسان۔ آپ کا چہرہ دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب احد میں دانت ٹوٹے تو صحابہ نے اپنے دانت توڑ دیے۔ ابو عبیدہ بن جراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں نکال رہے تھے اور اپنے دانت، سامنے والے 2 دانت توڑ دیے انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت ٹوٹے۔ اتنی شدید محبت کہ زیاد بن سکن آپ کے پہرے پہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو آج رات میرا پہرا دے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کا حق ادا کروں گا۔ دشمن نے تیر مارے، 92 تیر لگے، جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہ تھا جو تیروں سے چھلنی نہ۔ آخری دم تک دروازے پہ کھڑے پہرا دیتے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے نیچے گرے۔ گرنے کی آواز سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا محبت کا حق ادا کر دیا؟ کیا حفاظت کا حق ادا کر دیا؟ کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں زیاد تو نے محبت کا حق ادا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیاد بن سکن کا چہرہ اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، ان کی آنکھیں بند کرنے لگے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ان آنکھوں کو کھلا رہنے دے کہ روز محشر جب میرا رب پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں آخری چیز کیا دیکھی، تو میں کہوں تیرے حبیب کا چہرہ دیکھتا ہوا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جان لٹا کے بھی میں نے حق نہیں ادا کیا۔ اس حال میں وہ فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ان کا رخسار ٹچ ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا صلح نامے کی شرائط طے کرنے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر عقیدت اللہ نے کہا جو کہ آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نیچے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا کوئی تیر آپ تک پہنچ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب تک مجھ میں جان ہے دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا، مت دیکھیں آپ نیچے ہو جائیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو دجانہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اپنی پیٹھوں پہ انہوں نے تیر کھائے اور ذرا حرکت نہ کرتے تھے کہ کوئی تیر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ اس غزوے میں نبی کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو ایک انصاری خاتون بے اختیار میدان احد کی طرف نکل پڑی کہ اس غزوے میں اس عورت کے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سب شہید ہو گئے تھے۔ وہ جب آگے بڑھی تو ایک پوچھنے والے سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ کہا ماں جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ سامنے لاش پڑی ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے کو چھوڑو، آمنہ کے لال کی بتاؤ۔ تھوڑا آگے بڑھی تو بتایا آپ کے سر کا سائیں بھی اٹھ گیا، آپ کا شوہر بھی چلا گیا۔ میرے سائیں کی چھوڑو، امت کے سائیں کی بتاؤ۔ ماں جی آپ کا بھائی بھی چلا گیا، شیما کے ویر کی مجھے خبر دے دے کوئی۔ ماں جی ہر رشتہ آپ سے چھن گیا۔ ماں جی اب آپ کا باپ بھی نہیں رہا۔ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دو۔ اور جب چہرے انور پہ نظر پڑی
تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جنہیں تاریخ نے رقم کیا. انہوں نے کہا بابی و انتی و امی یا رسول اللہ لا ابالی اذا سلمت من عتب. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول، اب میں بھی ہلاک کر دے جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں. کل مصیبت بعدک الجلل. اے نبی آپ کے بعد تمام مصیبتیں ہیں، تمام غم آسان. آپ کا چہرہ دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب احد میں دانت ٹوٹے تو صحابہ نے اپنے دانت توڑ دیے. ابو عبیدہ بن جراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں نکال رہے تھے اور اپنے دانت سامنے والے 2 دانت توڑ دیے انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت ٹوٹے. اتنی شدید محبت کہ زیاد بن سکن آپ کے پہرے پہ کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو آج رات میرا پہرا دے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کا حق ادا کروں گا. دشمن نے تیر مارے، 92 تیر لگے، جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہ تھا جو تیروں سے چھلنی نہ. آخری دم تک دروازے پہ کھڑے پہرا دیتے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے نیچے گرے. گرنے کی آواز سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا محبت کا حق ادا کر دیا؟ کیا حفاظت کا حق ادا کر دیا؟ کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں زیاد تو نے محبت کا حق ادا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیاد بن سکن کا چہرہ اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا. ان کی آنکھیں بند کرنے لگے. کہتے ہیں اللہ کے نبی ان آنکھوں کو کھلا رہنے دے کہ روز محشر جب میرا رب پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں آخری چیز کیا دیکھی تو میں کہوں تیرے حبیب کا چہرہ دیکھتا ہوا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جان لٹا کے بھی میں نے حق نہیں ادا کیا. اس حال میں وہ فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ان کا رخسار ٹچ ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دی. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا صلح نامے کی شرائط طے کرنے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر عقیدت میں مبتلا ہیں تو وہ واپس گیا اور اس نے اپنے سرداروں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس قاصد بن کر جا چکا ہوں، کیسر و کسرا اور نجاشی سے بھی مل چکا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دیں اور وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر تھوک گر جائے تو وہ اس تھوک کو اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیا کرتا ہے. اور اگر محمد کوئی حکم دے تو صحابہ نے فوراً تعمیل کی. انہوں نے وضو کیا تو گرنے والے پانی کے قطروں کے لیے صحابہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جب انہوں نے بات کی تو سب نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا. اور یہ ان کی تعظیم کی وجہ سے تھا کہ وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھتے تھے. اور صرف اس محبت کو دیکھ کے صحابہ کی عروہ ثقفی مسلمان ہوا تھا کہ جب عروہ ثقفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونا چاہا تو ان کے اپنے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے عروہ ثقفی کے ہاتھ پہ اپنی تلوار ماری اور کہتا ہے ہاتھ پیچھے رکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں چھو سکتا. یہ محبت تھی کہ سگے چچا کا ہاتھ پیچھے کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو عبیدہ بن جراح جو کہ امین الامت ہیں، انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. بار بار ان کے والد صاحب ان کے سامنے آ رہے، وہ بار بار پیچھے ہو جا رہے. پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ مجھ پہ تلوار کیوں نہیں اٹھاتا، مان لے کہ میری محبت تجھ پہ غالب آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر ایک کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. جب یہ جملہ سنا تو تلوار سے اپنے باپ کا سر اتار دیا اور پھر اس کے بعد اونچی آواز سے کہتے ہیں بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کسی سے محبت نہیں. میں تو آپ کے احسانوں کے عوض آپ کو چھوڑا تھا، لیکن جب بات میرے نبی کی آ گئی تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. صحابہ اتنی شدید محبت کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی ہی شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع ابھی باقی ہے، سیرت کا تو کوئی حق ہی نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شدید محبت کریں. اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ آج ہی آپ کو سننے کو ملے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب. انہوں نے غزوہ احد میں غزوہ بدر میں اپنے باپ کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. بار بار ان کے والد صاحب ان کے سامنے آ رہے, وہ بار بار پیچھے ہو جا رہے. پھر ان کے والد صاحب نے کہا کہ مجھ پہ تلوار کیوں نہیں اٹھاتا, مان لے کہ میری محبت تجھ پہ غالب آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر ایک کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. جب یہ جملہ سنا تو تلوار سے اپنے باپ کا سر اتار دیا, اور پھر اس کے بعد اونچی آواز سے کہتے ہیں, بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کسی سے محبت نہیں. میں تو آپ کے احسانوں کے عوض آپ کو چھوڑا تھا, لیکن جب بات میرے نبی کی آ گئی تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. صحابہ اتنی شدید محبت کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی ہی شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع ابھی باقی ہے, سیرت کا تو کوئی حق ہی نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شدید محبت کریں. اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ آج ہی آپ کو سننے کو ملے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.